صرف ان کی نظر جو ہے وہ مذہب پر بلکہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان اس نے پہلی انٹری دی ملک کی سیاست میں، لیکن پنجاب میں ووٹوں کے اعتبار سے وہ تیسرے نمبر پر، جبکہ مجموعی طور پر پورے ملک میں ووٹوں کے اعتبار سے وہ چوتھے نمبر پر رہی. تو آئیے بات کرتے ہیں رضوی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ 2 نومبر کو آپ جو طریق ختم نبوت کا ایک کرنے جا رہے ہیں ایونٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جلسہ ہے یا دھرنا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہے جس کے اندر عالم اسلام کے مسائل، پاکستان کو درپیش مسائل اور بالخصوص کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ جگانے کے لیے اور پاکستان کی افواج کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وقت گزر جائے گا اور پھر وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو آنے والا مورخ آپ کے بارے میں کیا لکھے گا. آج موقع ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کریں اور پاکستان کے اندر جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا انتظامات آپ نے اب تک کیے ہیں؟ کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ پورے پاکستان سے آئیں گے یا کہ دنیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں؟ جی پورے پاکستان، آزاد کشمیر سمیت بھی لوگ آئیں گے اور پوری دنیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور لوگوں نے اپنی چھٹیاں 2 نومبر کے لیے پیچھے کرائی ہیں کہ ہم نے وہاں ضرور شرکت کرنی ہے. تو اس کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ جی اشارہ دیا کہ آپ کر لیں. جی آپ باقاعدہ تو ابھی اجازت نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ کانفرنس تو ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں پتہ چلا آپ کی پہلے نظر بندی ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد آپ کی رہائی ہوتی ہے، بیل پہ آپ باہر آتے ہیں، اس کے بعد سے ایک خاموشی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ نظر نہیں آ رہے. جی میں تو ہر جگہ نظر آ رہا ہوں، میں تو کسی مقام پر بھی پیچھے نہیں رہا. سب سے پہلے ہم نے کشمیر کے بارے میں اتنی بڑی ریلی نکالی، پھر کشمیر میں جا رہے تھے تو پھر ان کے لیے پریشانی بن گئی، لاکھوں لوگ میدان میں آ رہے تھے، تو کہیں بھی خاموشی نہیں ہے. کب کی بات ہے؟ میڈیا پہ یہ نظر نہیں آئی. میڈیا پر ظاہر بات ہے جن کا قبضہ ہے وہ ہماری باتیں کب آنے دیتے ہیں. وہ تو 10 آدمی نابینے کھڑے ہو تو ان کی خبر آ جاتی ہے، تو دیکھنے والے لاکھ بھی ہوں تو کسی کو نظر نہ آئے، تو اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. کیا پیمرا کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز ہیں، کوئی ایسے انسٹرکشنز ہیں میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ جس طرح آپ کو کوریج دی جاتی تھی اس طرح نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، ہمیں کبھی بھی کوریج نہیں دی گئی. جہاں کوریج دی جاتی تو پھر ہمارا بہت اور ہی کوئی نظام ہوتا. تو کوئی بات نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہی جو میرا رب چاہے گا. اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ نے جو بات کی ہے طریق لبیک پاکستان کا جو آپ ایونٹ کر رہے ہیں، تو اس میں لبیک یا رسول اللہ کا، اس میں آپ نے بتایا کشمیر ایشو کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو کشمیر کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کی جو تقریر ہے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، تقریروں سے تو مسئلہ کبھی حل نہیں نہ ہوا. جب بنو خزاع کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، تو اس کے بعد ان پر حملہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے رات کے وقت فرمایا میں آ رہا ہوں. یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تمہاری خاطر جنگ کر دوں، بلکہ حضور نے فرمایا معاہدے کی جو دوبارہ تجدید نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا. تو تقریروں سے تو بات نہیں نہ ہوتی. صدیق اکبر نے تقریر نے تو نہیں کی، فرمایا وہ میں آ رہا ہوں، لشکر اسامہ بھی جائے گا اور قیادت بھی وہی ہوگی، اور مرتدین کے خلاف بھی جہاد ہوگا اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اور جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے خلاف بھی جہاد ہو. تقریروں سے تو بات، تقریر اچھی کرنے، صدیق اکبر نے پہلے تقریر فرمائی پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا حل کیا ہے اس وقت؟ جہاد. بالکل، آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں اور آنے والی نسلیں بھی ہماری یہی کہیں گی، جہاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ وقت کیا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب ہم نے جہاد کرنا ہے؟ بالکل یہی وقت ہے. کب اور وقت ہوگا؟ جب بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، اٹھا کر لے جا رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر محبوس ہیں، گھروں میں قبریں کھودی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد کون سا اور وقت آئے گا؟ نہیں، ہمارے پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ جو آج کا دور ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے، یہ ہم دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی پاورز ہیں، ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ جنگ کرے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر کرکٹ میچ کا تو متحمل ہے نا، وہ ہو گیا. ایک اور کرکٹ میچ رکھ دیں، اگر کشمیر کرکٹ میچوں سے فتح ہوتا ہے تو وہ کرکٹ عالمی کرکٹ یہاں رکھ دیں، کوئی تو حل ہوگا نا اس کا. وہ بتائیں وہ متحمل جنگ کا نہیں ہے تو کرکٹ کا متحمل ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں کھانے والے دسترخوان لگانے کا متحمل ہے، یا بجلی پاور بنانے، کچھ تو متحمل ہے نا. ملک جس کا متحمل ہے وہ کریں. 1 کروڑ نوکریاں دے دیں آپ، وہ بھی متحمل نہیں 1 کروڑ نوکریوں کا. پھر بتائیں پاکستان کس چیز کا متحمل ہے؟ صرف کھانے پینے کا.
اس کا مطلب کہ آپ جو موجودہ حکومت ہے اس کی خاص طور پہ کشمیر پالیسی اور عموماً اس کی جو دیگر پالیسیز ہیں ان سے متفق نہیں ہیں؟ پالیسی ہے ان کی کون سی پالیسی؟ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ بن جانا اور بات ہے، اندر کوئی دم خم ہو تو پھر بات اور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز صرف گھر سے مسجد سے خطبہ دے کر گھر تک پہنچے تھے نا تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور صبح ہونے تک ارب پتی لوگ فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ مولانا آپ نے تحریک نموز سے تحفظ رسالت شروع کی اور ماشاءاللہ زبردست لے کر اسے چلے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی امپریسو تحریک تھی۔ ابھی ایک مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نعرہ لگایا ہے، وہ بھی ناموس رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ ملک کو جو ہے ان موجودہ بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو وہ آ رہے ہیں وہ ایک دھرنا دینے۔ آپ اس دھرنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ نہیں، مولانا صاحب کا جمہوری حق ہے، یہ خود کہتے رہے ہیں کہ دھرنا جمہوری حق ہے، دھرنے سے ہم ملک بچائیں گے۔ حضرت صاحب نے بھی دیا ہے، جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے بھی 126 دن تو دیا ہے نا دھرنا، اور کہتے تھے کل میں لاہور بند کرنے آ رہا ہوں، پرسوں میں پشاور بند کرنے جا رہا ہوں، پرسوں میں فیصل آباد جا رہا ہوں۔ جو صدر صاحب ہیں وہ کار سے اتر کر بند کر دو یہ دکانیں، تو وہ جو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ کیا بات؟ نہیں، دھرنا تو ہونا چاہیے، لیکن آپ اس میں نہیں، دھرنا نہیں ہونا چاہیے، دھرنا تو مولانا وہ کہہ بھی نہیں رہے نا دھرنا ہونا ہے۔ مارچ جو کر رہے ہوں نہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں مارچ کے لیے آ رہا ہوں، تو مولانا کو حق دیں، کرنے دیں ان کو مارچ۔ آپ شریک ہوں گے؟ مولانا کو کرنے دیں نا ذرا، وہ ان کے ساتھ ساری قوت ہے، جمہوری بھی اسلامی بھی، وہ ساری ان کے ساتھ قوت ہیں، تو مولانا کو میدان لگانے دیں۔ آپ کو انوائٹ کیا ہے انہوں نے؟ یہ مجھے نہیں کیا، اور اگر آپ کرتے ہیں وہ انوائٹ تو پھر ہماری شورا جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت جو عمران خان نے ایک وہاں پہ جنرل اسمبلی میں بھی اسلاموفوبیا کا بڑا ذکر کیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک دنیا میں اس وقت جو اسلام کا ایک پرسیپشن ہے اس کو کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب کو خود چاہیے تھا نا یہاں اسلام کا صحیح نظریہ پیش کرتے، پھر جا کر دنیا کے سامنے ماڈل پیش کرتے کہ دیکھو پاکستان میں یہ اسلام ہے، ہم نے اسلام پر عمل کیا، تم کیسے کہتے ہو؟ جب خود یہاں مسجدوں کے سپیکر انہوں نے اتروائے، اسلام فوبیا تو پہلے ان کو ہوا ہے۔ مسجدوں کے سپیکر کس نے اتروائے؟ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگوائیں؟ علماء کے خطبات کس نے بند کیے؟ اسلامی کتابوں پر پابندی کس نے لگائی؟ سورہ انفال اور توبہ قرآن کی جو ہے یہ کس نے نکالی نصاب سے؟ اور زنا کے بل کس نے پاس کیے؟ اسلام فوبیا تو ان کو خود ہوا ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں جا کر اسلام کی ترجمانی کریں صدیق اکبر، یا پھر چلتے چلتے داتا علی اجویری کریں، یا اعلیٰ حضرت بریلوی اور مجدد الفسانی کریں، یا سلطان الہند کریں۔ یہ اسلام کی ترجمانی تو تب کرتا ہے یہاں اسلام کا بول بالا ہوتا اور گلی کوچے میں پورا اوپر تک اسلام نافذ ہوتا، تو پھر جا کر کہتا دیکھو یہ میری سٹیٹ ہے، یہاں اسلام نافذ ہے، بتاؤ، انگلی اٹھاؤ۔ تو یہ تو خود اسلام کے خلاف سارے کام کرتے ہیں۔ یہ ختم نبوت پر جب ڈاکہ پڑا اسمبلی میں موجود نہیں تھے، 12,000 شیل ہمارے اوپر گرائے گئے، یہ وہاں موجود نہیں تھے۔ 8 ہم نے شہیدوں کی وہاں لاشیں اٹھائیں، یہ موجود نہیں تھے۔ اب ہمیں جو ایک ہمارا کریک ڈاؤن کیا، اس کے اندر ہمارے 2 بڑے عالم شہید ہوئے، ایک جیل کے اندر ہی شہید ہو گیا، ان کو جناب وہ کمبل اور رضائی نہیں دی گئی۔ ایک عالم ہے، ان کو بٹھا کر لے گیا، شوگر تھی ان کا، پاؤں سلنسر پر وہ چپک گیا، بعد میں ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی، وہ شہید ہو گئے۔ ہمارے جو ہے 2 اور نوجوان شہید ہو گئے۔ یہ کون سے کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ، کس ریاست مدینہ کی کہ جس کے اندر کیسر و کسرا کی فوجیں تبوک میں آئی کھڑی تھیں اور وہاں میچ ہو رہے تھے؟ ہمیں بتائیں نا وہ ریاست مدینہ کی بات۔ کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو حضور نے فرمایا اوپر اڑنے والی شیطانہ ہے، اور جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ شیطان ہے۔ کبوتری کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے، تو گیند کے پیچھے بھاگنے والا کون ہے؟ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے جو دھرنے ہوتے تھے یا وہاں پہ اجتماعات، اس میں اکثر ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ آپ کی جو جماعت ہے، آپ خود ہیں پاک فوج کے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ہیں یا حق میں ہیں؟ جی، مولانا جو انہوں نے بات کی تھی وہ مولانا صاحب نے خود ان سے بات کر لی ہے، ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہم تو صرف ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس بہترین فوج ہے، انٹیلیجنس ہے، آپ کہتے ہیں پوری دنیا، تو پھر آپ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں اور مقبوضہ کشمیر کی مدد کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے عالم اسلام کی آپ مدد کریں۔ برما کی بچیوں کے کباب بنا کر کھائے گا، کوئی بولا؟ بالکل صحیح۔ شام کے اندر قیامت گزر گئی، کوئی بولا؟
افغانستان وہ پہاڑیوں سے بھی پانی نکل آیا، اتنی بمباری ہوئی، قلعہ جنگی کے اندر قیامت ہوئی، کنٹینروں میں بند کر کے ادھر وہ گوانتانامو بے کے اندر حیوانوں کی طرح پنجروں میں ان کو رکھا۔ وہاں انسانیت کے حقوق صرف غیر مسلموں کے لیے، مسلمان جہاں بھی، اقبال کہتا ہے شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کردہ بر گرگاں حلال۔ اقبال کہتا ہے میں یورپ میں پڑھ کے آیا، میں نے دیکھا پورا یورپ اس بار پر متفق ہے کہ جہاں بھی مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا اس کو کھا جائے، اس کے لیے کوئی جرم نہیں۔ نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہتا ہے اٹھو مسلمان، خود اپنے قانون وضع کر، خود اپنی اقوام متحدہ بنا، ان کفن چوروں سے تمہیں کیا امید ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو دھرنے تھے، دونوں دھرنے، ان میں جب آپ کا حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ قادری صاحب یا جلالی صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کیا ایشو ہے؟ پتہ نہیں کون سے قادری صاحب مخالفت کرتے ہیں۔ مولانا جو آصف اشرف جلالی صاحب ہیں اور جو قادری ان کا اپنا موقف ہے، ہر بندے کا اپنا موقف ہے، ان کو بیان کرنے دیں۔ ان کا طریقہ لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جمہوری حق جو آپ کہتے ہیں سب کو بولنے کا حق ہے تو بولنے دیں ان کو، تو جتنا مرضی کو بولتا چلا جائے، بات تو میدان کی ہے نا۔ نہیں آپ دھرنا ختم کر دیتے ہیں، وہ دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو ان confusion سے سا پیدا یہ تو ہوتا ہے۔ سوال ان سے ہونا چاہیے نا، ہمارے دھرنے کے ساتھ نہ ان کا کوئی تعلق تھا تو نہ کوئی بات کوئی تھی۔ تو اس سے تعلق ہم نے اپنا جو مقصد تھا وہ پورا کر لیا، ہم آ گئے۔ اگر کوئی 10 بھی اس کے بعد دھرنے جاری رکھتا ہے تو ہماری صحت پر کیا اثر ہے؟ اچھا ایک بتائیں کہ ابھی آپ کی جماعت جو ہے ماشاءاللہ پنجاب میں وہ ووٹوں کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ رہی ہے حالیہ الیکشن میں، اور پورے پاکستان میں وہ چوتھے نمبر پہ رہی ہے، تو آئندہ بھی آپ سیاست میں اسی طرح ایکٹیولی حصہ لیں گے؟ اور جو آ رہے ہیں جو ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں کیا آپ کی جماعت حصہ لے گی؟ انشاءاللہ تعالی بھرپور، اور ہم نے ابھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آپ نے امیدوار جو ہے ان کو پرکھنا شروع کر دیا ہے، ان کو دیکھ بھال ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کھڑا کرے، اس کو نہ کھڑا کرے۔ نچلی سطح تک ہم نے ساری جو یوسیوں کے اندر اپنی سارے معاملات مکمل کر لیے۔ ایک بڑا سوال ہے، ذاتی سا سوال آ جاتا ہے، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فوٹیجز دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے نا ابیوز بڑا ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ گالیاں دیتے ہیں۔ وہ ایک گالی نکال کر دکھائیں، ایک گالی صرف۔ اب یہ بغیرت تو، یہ تو حضور نے بھی فرمایا قیامت والے دن بغیرت بندے کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ کسی کو بغیرت کہنا گالی تو نہیں ہے، یہ تو اس کی حقیقت بیان کر۔ یہ جو کہتے ہیں وہ بڑے ایک آپ کے حوالے سے ایک شہرت اس کی ہوئی کہ تیری پہن دی سری، اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ایک اور مولانا نے بات کی ہے، وہ میری تصویر لگا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو میری زبان پر آج تک میں نے یہ زبان پر بھی یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو نکالنا تو بڑی سوشل میڈیا پہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ میں گالی نہیں دیتا بالکل، کوئی ایک میری لگا کر، باقی لے کے بغیرت تو اس کے بارے میں تو الدیوس حضور نے بھی فرمایا، الدیوس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ جو ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بھی بڑا ہے کہ فلاں سے ہم قرضہ لے لے، اور وہ قرض واپس مانگے تو انہیں کہیں جی آیا جائے گا۔ بالکل ایسی بات ہے، لے چکے ہیں ہم سے واپس۔ سود تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کا اتنا کم از کم گناہ پتہ ہے کیا ہے، کتنا حضور نے فرمایا۔ اب یہ میڈیا پر لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے، اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری ہے، کم از کم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اور نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا وربال جاہلیت موضوع واول ربان ادا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کلو۔ فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا، ان کا ہر سود آج میں روند کر جا رہا ہوں، آج کے بعد سود نہیں کرنا۔ یہ تو حضور نے خود فرمائی ہے بات۔ اب ایک ہی تو جرم ہے جس کے بارے میں فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ ہے، اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو۔ اور یہاں کہتے ہیں او مولوی صاحب کوئی آپ ایسی صورت نکالیں جس میں سود جائز ہو جائے۔ کل کو یہ اور بات کرے کہ مولانا صاحب مجھے خنزیر کھانے کا جی چاہتا ہے، صورت نکالو تو خنزیر جائز ہو جائے، کتا کھانے کا جی چاہتا ہے، یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مومن جو ہے حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، یعنی بے زبان ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے۔ لیکن ہمارا تو سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے، سارا بینکنگ سسٹم اسی پہ چلتا ہے۔ تو پھر اس کو تبدیل کس نے کرنا ہے؟ نیا پاکستان کم از کم بنائے نا جی۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا وہاں سود چلتا تھا؟ حضرت صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے نا، بھائی 13 مہینے ہو گئے قبلہ، تو کم از کم کوئی تو جھلک دکھائے نا ریاست مدینہ والی۔ وہاں میچ ہوتے تھے، 13,000 پولیس والے جو ہے وہ سری لنکن ٹیم کی حفاظت کے لیے جاتے تھے، پورے لاہور میں جنریٹر چل رہے ہیں، جہاں بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ گھر کے بل نہیں دے رہے، اور خودکشیاں 4 بچوں کی آج بھی میں نے دیکھا تو ایک پچھلے صفحے پر قتل ہی قتل لکھے ہوئے تھے۔ ایک ہماری ہم متشدد ہیں، بتائے ہماری جماعت نے کیا تشدد کیا ہے؟ ایک کوئی بتائے، ہمارا چیلنج ہے۔ یہ ساری مسجد جو ہے وہ 10 دن کی یہاں نماز نہیں ہوئی،
میں نے تو جا کر چوک میں گرفتاری دی. اب وہ مجھے پتا تھا کہ میری آڑ میں انہوں نے مسجد کی توہین کرنی ہے. میں نے لڑکوں کا میری ویل چیئر چلاؤ, میں نے چوک میں جا کر گرفتاری دی صرف اللہ کے گھر کی حفاظت کی. لیکن پھر یہاں آ گئے, گیٹ توڑ دیے, ساری بجلی توڑ دی, دروازے توڑ دیے. یہ جو لائبریری میں بیٹھے یہاں توڑ کر اندر داخل ہوئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا توہین کی ہے. پھر لوگ کہیں گے جی یہ اشتعال انگیزیاں کرتے ہیں. ہم سارا کچھ برداشت, لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ جو 2 نومبر کا آپ کا ہو رہا ہے ایونٹ, اور اس میں طریقے لبیک یا رسول اللہ لبیک پاکستان کا, تو اس کا جو ہے منتج یہ ہو سکتی ہے کسی دھرنے پہ؟ نہیں, ہمارا دھرنے کا کوئی جب ہوگا تو ہم اعلان کر کے جائیں گے. مستقبل میں آپ آ سکتے ہیں اس طرح جس طرح نہیں, ماضی میں آپ کوئی آتے رہے؟ آنے کا پروگرام نہیں ہے. جب کوئی دین کی بات آئے گی تو پھر ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں. جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی یہ تھے جناب علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے غزوہ ہند کا, یہی وقت ہے جب کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف جہاد سے حل ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا جو اس وقت فائنینشیل سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم ہے, اس میں سے سود کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے اور بھی دیگر بہت سی باتیں کی اور بہت سی کلیریفیکیشنز بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا ایسے کسی بھی جگہ پہ گالی نہیں دی. جو مجھ سے گالیاں منسوب کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں. ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ غوری آیا تو وہ بالکل درست ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم. باغی اسپیشل میں ہوں شہباز اکمل جندران. ویورز, باغی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عالم اسلام کی نامور شخصیت, تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی امیر جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے. رضوی صاحب کی شخصیت یوں تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا نہ صرف ان کی نظر جو ہے وہ مذہب پر, بلکہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو